السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 8 ہمارا چیپٹر عادل عدالت کا فیصلہ۔ یہ چیپٹر آپ نے ریڈ کرنا تھا کیونکہ آن لائن کلاس میں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ آن نہیں ہوا تھا۔ کل آج ہوا ہے 2 بچے، تو نیٹ کا پرابلم رہا تو یہ چیپٹر جو ہے وہ ریڈ کر رہے تھے کہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ یہ چیپٹر آپ نے ریڈ کرنا ہے اور ریڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ لکھنے ہیں، اور اس کے 4 سوالات کے میں جوابات ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے 4 سوالوں کے جوابات بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے، مسلمانوں سے اسلام کے کون سے اصول کی خلاف ورزی ہوئی تھی؟ اس کا جواب دیکھیں صفحہ نمبر 8 میں شروع میں عرب سپہ سالار حضرت قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، جو نہیں دی گئی۔ بس یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پہلے کا جواب۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت سن کر کیا کیا اور سمرقند کے پادری نے کیا سوچا؟ اس کے جواب کے لیے یہ دیکھیں سیکنڈ پیراگراف ہے، یہ سیکنڈ پیراگراف کی لائن نمبر 1 2 3 4، یہ چوتھی لائن میں یہاں سے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، یہ سوال نمبر میں نے 3 پڑھ دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، اہل سمرقند کے پیغامبر، یہ سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے، اہل سمرقند کے پیغامبر نے حاکم کے گھر پر کیا منظر دیکھا؟ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، یہاں سے جو میں نے بھی آپ کو بتایا، یہ 2 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے، یہ دوسرے کا۔ یہ تیسرا سوال ہے، یہ تیسرا سوال تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت سن کر کیا کیا اور سمرقند کے پادری نے کیا سوچا؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اس کے جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 8 پر نیچے سے لائن نمبر 1 2 3 4 5، پانچویں لائن، یعنی سیکنڈ یہ لاسٹ پیراگراف ہے۔ حاکم نے خط پڑھ کر اس خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس پیغامبر کو دے دیا۔ پیغامبر وہاں سے چل دیا تو مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکال لے گا؟ یہ تیسرے کا جواب ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوے کے جواب میں کیا کہا؟ یہ یہاں پر صفحہ نمبر 9 اور یہاں سے اوپر سے دیکھیں تو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پیراگراف۔ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو نام ہی فریب اور دھوکے کا ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک ہے، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرشاداب اور زوراور ہیں، ہمیں پورا یقین تھا کہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ یہ نمبر 4 کا جواب۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، قاضی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سوال نمبر 5، یہ پیج نمبر 9 پر یہاں سے نیچے سے لائن گنے 1 2 3 4 5، پانچویں لائن۔ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران میاں اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو پیشگی اطلاع، دعوت کے اور 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر ادھر کا رخ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے 5ویں کا جواب۔ یہ 5 سوالات کے جوابات میں نے بتا دی، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ ان جوابات کو اپنی کاپی میں اتار لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔